بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، صحت مند رکھے اور سلامت رکھے، آمین۔ اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو یہ کل کا کلپ ہے، میں نے لنچ میں بنائے تھے دال۔ میرا خود کا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں دال بناؤں، تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ لنچ میں دال بناؤں، چنے کی دال۔ تو اس نے کہا کہ وہ پیلی والی، تو میں نے کہا کہ ہاں پیلی والی چنے کی دال۔ تو پھر میں نے وہ بنا لی، اور یہ شام کو پھر میرے ہسبینڈ لائے تھے یہ ڈرم سٹک کہ چائے کے ساتھ کھا لو۔ تو چائے کے ساتھ تو پھر میں نے نہیں کھائی، میں نے پھر چائے کی تھوڑی دیر بعد کھائی تھی ایسے ہی۔ تو یہ بھی بڑی مزیدار تھی۔ اور بس کچھ دن ہو گئے کہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس وجہ سے میں نے پھر ویڈیو بھی نہیں بنائی۔ شکر الحمدللہ کہ اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے۔ تو میں اس کے لیے بنا رہی تھی ناشتہ۔ یہ تھا تقریباً آج 11 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ آج کا دن ہے منڈے۔ تو وہ لیٹ اٹھتا ہے، پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ میں اس کو 9 بجے اٹھا لیتی تھی کہ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کرو، تو پھر لڑکا کمرہ بھی صاف کر لیتا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلو کمرہ تو صاف پڑا ہوتا ہے، تو پھر بعد میں نا اس میں موپنگ وغیرہ خود کر لیتی ہوں۔ تو 11 بجے میں نے اس کو اٹھایا، تقریباً 11:15 بجے میں نے اس کو کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے نا، تو ناشتہ بناؤں؟ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں میرے لیے انڈا بنائے، فرائی انڈا اور ٹوسٹ اور چائے، اور کریم جو ہوتی ہے نا بالائی، وہ تو یہ لوگ کھاتے ہی ہے صبح کے ناشتے میں۔ تو پھر میں اس کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ سامنے جو ہے نا کچن کی کھڑکی ہے، اور اس میں اتنی دھوپ آ رہی تھی کہ ابھی نا میں جب یہ وائس اوور کر رہی تھی تو میرا خیال گیا کہ کتنی روشنی آ رہی تھی کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا ادھر۔ تو آئندہ میں خیال کروں گی نا ان چیزوں کا۔ اور پھر میں نے اس کے لیے بھی چائے بنائی، اور ہسبینڈ کے لیے بھی چائے بنائی، کیونکہ یہ جو 10 بجے کی چائے ہوتی ہے نا، یہ ہم لوگ 11-12 بجے پیتے ہیں۔ تو میرا تو دل نہیں کر رہا تھا کہ میں چائے پی لوں، تو بس میں نے ان دونوں کے لیے چائے بنائی مطلب۔ اور یہ جو ہے نا اتنی کوشش کی میں نے کہ یہ جو کلپ ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ پھر میں نے ایسے ہی رہنے دیا بس۔ تو اس کے لیے میں ٹوسٹ جو ہے نا وہ گرم کر رہی تھی۔ اور پھر یہ ہے ابھی رات کا ٹائم، میں نے ڈنر میں بنایا تھا چکن، اور میرے بیٹے نے کہا تھا کہ ماما اس میں نا وہ چکن ٹکا مسالہ ڈالے تو اس کا بڑا مزیدار ذائقہ ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے اس میں وہ چکن ٹکا مسالہ ڈالا، لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا سا شوربہ میں رکھوں گی، کیونکہ ہم نے روٹی کھانی ہے اس کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا سا سرکہ ڈالیں، اور یہ چکن ٹکا مسالہ بھی ڈالیں، اور ہری مرچیں بھی ڈالیں۔ اس کی عادت ہے جب میں کھانا بناتی ہوں نا، تو وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ ایسے بنائے ویسے بنائے، اور پھر ہنستا ہے۔ تو کیونکہ یہ نا اس کی مذاق کرنے کی عادت ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی بنا لوں گی جیسے تم کہتے ہو، لیکن تھوڑا سا شوربہ ضرور رکھوں گی، کیونکہ مجھے روٹی کے ساتھ سوکھا سوکھا سالن بالکل بھی نہیں اچھا لگتا۔ اور پھر میں نے بہت سارے ٹماٹر جو ہے نا وہ کاٹے، کچھ تو آپ کے سامنے کاٹے اور کچھ پھر میں نے بعد میں کاٹ لیے،
کیونکہ بہت زیادہ تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ سارا ٹائم جو ہے نا وہ ٹماٹر کاٹنے میں چلا جائے گا، تو پھر اور کیا کروں گی ویڈیو میں۔ اور ہم نے کھانا کھایا اور بیٹے نے اور ہسبینڈ نے بڑی تعریف کی کہ بیگم بہت مزیدار بنایا ہے، اور تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے بھی مزیدار لگ رہا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے جو ہے نا سبز چائے بنائی، اور پھر اس کی ویڈیو نہیں بنائی۔ تو سبز چائے میں نے خود نہیں پی، کیونکہ میں فروٹ کھاتی ہوں تو پھر میں نا سبز چائے کے اوپر اور کچھ کھا نہیں سکتی، تو میں نے تو نہیں پی، اور ان کو باپ بیٹے کو دے دی میں نے سبز چائے۔ اور یہ ہری مرچیں جو ہے نا بہت تیز تھی، اور میں نے بھی اتنی زیادہ ڈالی سالن میں۔ تو بس آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور جو چکن تھا نا، میں نے سوچا، میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ پیاز مت ڈالے چکن میں، تو پتہ نہیں اس کو کیوں پیاز نہیں اچھے لگتے سالن میں، تو پھر میں نے نا پیاز نہیں ڈالے۔ میں نے سوچا کہ پھر اس کو اچھا نہیں لگے گا، تو چلو پیاز نہیں ڈالتی۔ اور میں نے نمک بھی نہیں ڈالا، کیونکہ یہ جو ڈبے کے مسالے ہوتے ہیں نا، تو ان میں نمک بھی ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ زیادہ نہ ہو جائے۔ اور اچھا ہوا میں نے نمک نہیں ڈالا، کیونکہ بعد میں جب یہ سالن پک گیا اور میں نے چکھ لیا تو اس میں بالکل نمک برابر تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نمک ڈال دیتی تو ابھی جو ہے نا سالن میں نمک زیادہ ہوتا، تو شکر ہے میں نے نہیں ڈالا۔ پہلے میری عادت ہوتی تھی، میں ڈبے کا مسالہ بھی ڈالتی تھی اور اوپر سے نمک بھی ڈال لیتی تھی۔ اور یہ لہسن ادرک کا جو پیسٹ ہے نا، یہ میں گھر میں بناتی ہوں کوکنگ آئل ڈال کے تو یہ میں بنا لیتی ہوں، اور پھر فریج میں نے بوتل رکھا ہوتا ہے تو آسانی سے نکالتی ہوں اور سالن میں ڈال دیتی ہوں۔ اور اب میں آپ کو لک دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارا جو چکن تھا یہ پک چکا ہے، اور یہ ایسے میں نے بنایا تھا، تھوڑا سا شوربہ تھا اس میں، اور یہ بہت مزیدار بنا تھا، ذائقے میں لاجواب تھا۔ اور یہ جو ہے نا آدھا تو ہم 3 بندوں نے کھایا، اور پورا آدھا جو ہے نا وہ بچ گیا۔ کل سوچتی ہوں کہ اس میں نا پھر رائس ڈال دیتی ہوں لنچ کے ٹائم پہ، تو وہ نا چکن پلاؤ بن جائے گا آسانی سے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کیا کرے اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا کرے۔ اور یہ ابھی کا ٹائم ہے، میں نے آپ کو ٹائم بھی دکھایا ہے، تو میں فروٹ کھا رہی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی۔ تو اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، میرے بچوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کی دعا قبول فرمائے، ہر ماں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔